ایک گاؤں میں ایک نہایت نیک دل اور بزرگ عورت رہتی تھی۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جو نہ صرف بے حد خوبصورت تھی بلکہ تہذیب و تمیز میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ بوڑھی ماں اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتی تھی اور ہمیشہ ان کی خوشیوں اور بھلائی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور اپنی زندگی کی ساری خوشیاں بیٹیوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے میں تلاش کرتی تھی۔ بوڑھی عورت کی زندگی ہمیشہ سادگی اور محبت سے گزری تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں بھی اسی طرح اور سچائی کے اصولوں پر چلے۔ وہ انہیں ہمیشہ نیکی، ایمانداری اور محنت کی تعلیم دیتی۔ گاؤں کے لوگ بھی اس عورت کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ نہایت رحم دل اور ہمدرد تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بوڑھی عورت کے جسم میں پہلے کی طرح طاقت نہ رہی۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگی اور اس کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ بیٹیاں ہمیشہ اس کی خدمت میں مصروف رہتی لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن بوڑھی ماں نے اپنی 4 بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز کمزور تھی لیکن اس میں ایک خاص نرمی اور محبت تھی۔ بیٹیاں اس کے پاس آئیں اور اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں پریشانی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کی بگڑتی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ ماں نے شفقت بھری نظروں سے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹیوں، میں جانتی ہوں کہ میں اب زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکوں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم سب اپنی زندگی میں خوش رہو اور محنت کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ میں تم سب سے بے حد محبت کرتی ہوں اس لیے میں تمہیں ایک خاص چیز دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھی ماں نے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا کھولا اور اس میں 4 چمکتے ہوئے سونے کے سکے نکالے۔ ہر بیٹی کو ایک ایک سکہ دیا اور کہا، یہ سکے تمہاری زندگی میں بہت کام آئیں گے۔ ان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا۔ ہر سکہ تمہارے لیے ایک نعمت ہے لیکن اس کا صحیح استعمال تمہاری سمجھداری اور عقل پر منحصر ہے۔ بیٹیوں نے وہ سکے لے لیے اور اپنی ماں کے الفاظ کو دل میں بٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ پورے گاؤں میں اداسی چھا گئی کیونکہ وہ عورت سب کے لیے ماں جیسی تھی۔ بیٹیوں نے اپنی ماں کی آخری رسومات پوری عقیدت کے ساتھ ادا کی اور ہمیشہ ان کی دعاؤں اور نصیحتوں کو یاد رکھنے کا عہد کیا۔ وقت گزرتا گیا لیکن بیٹیوں کا اپنی ماں کے لیے پیار کم نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ اس کی باتوں کو یاد کرتی اور اس کے دیے ہوئے سکے کو اپنے دل کے قریب رکھتی۔ چند ماہ بعد 4 بہنیں ایک دن بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس نے جو سکے دیے تھے ان کا کیا کرنا چاہیے۔ ماں نے ہمیں یہ سکے دیے تھے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس سکے کو لے کر ایک دکان کھولوں۔ سب سے بڑی بیٹی نے کہا، اگر میں محنت کروں گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گی اور خود کفیل بن جاؤں گی۔ دوسری بیٹی نے کہا، میرا خواب ہمیشہ ایک خوبصورت اور آرام دہ گھر بنانے کا تھا جہاں میں خوشی سے رہ سکوں۔ میں اس سکے کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بناؤں گی۔ تیسری بیٹی نے کہا، میں کھیتی باڑی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میں زمین خریدوں اور اس میں محنت سے کام کروں تو مجھے اچھی فصل ملے گی۔ اس سکے سے زمین خریدوں گی تاکہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکوں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو سب سے زیادہ جذباتی تھی، اس نے یہ سکہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، میں اس سکے کو خرچ نہیں کروں گی۔ یہ ماں کی نشانی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھوں۔ جب بھی میں اسے دیکھوں گی مجھے ماں کی یاد آئے گی۔ اس سونے کی قیمت کچھ بھی نہیں لیکن میرے لیے یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی باتیں سنی اور سب نے ایک دوسرے کے فیصلوں کا احترام کیا۔ ہر ایک نے اپنی عقل اور جذبات کے مطابق اپنی راہ چنی۔ کچھ دنوں بعد بڑی بیٹی نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ شروع میں اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور محنت جاری رکھی۔ آہستہ آہستہ اس کی دکان چلنے لگی اور وہ ایک کامیاب تاجر بن گئی۔ دوسری بیٹی نے اپنے سکے سے ایک گھر بنایا۔ وہ خوش تھی کہ اب اس کے پاس اپنا ذاتی مکان جہاں وہ سکون سے رہ سکتی تھی۔ تیسری بیٹی نے زمین خریدی جہاں اس نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس نے سخت محنت کی اور اس کی زمین پر بہترین فصل ہوئی۔ اس کی محنت رنگ لائی اور وہ خوشحال ہو گئی۔ چھوٹی بیٹی نے اپنا سکہ جو کا تو رکھا۔ وہ روزانہ اسے دیکھتی اور ماں کی دعاؤں کو یاد کرتی۔ اگرچہ اس نے کوئی دکان یا گھر نہیں بنایا لیکن اس سکے نے اسے ایک جذباتی سکون دیا اور وہ خود کو اپنی ماں کے قریب محسوس کرتی تھی۔ 4 بہنوں نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی لیکن ہر ایک کا راستہ مختلف تھا۔ اس کہانی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ماں کی نصیحت ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے۔ جو بچے اپنی ماں کی باتوں کو سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر بڑی بیٹی محنت نہ کرتی تو اس کی دکان کامیاب نہ ہوتی۔
سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری اور تیسری بیٹی نے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے دانش مندی سے فیصلہ کیا۔ محبت اور جذبات کی اپنی جگہ ہوتی ہے، چھوٹی بیٹی نے سکہ بچا کر ماں کی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہر شخص کی کامیابی کا راستہ مختلف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ دولتیاں چیزیں ہی خوشی دیں، بعض اوقات جذباتی وابستگی بھی بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اگر ہم محنت کریں، عقل سے فیصلہ کریں اور اپنے پیاروں کی قدر کریں تو زندگی میں ہمیشہ کامیابی اور خوشی ہمارے ساتھ ہوگی۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔